خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے عزیزو، میری بات کا مقصد یہ ہے، اسمع یسمع لک، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع، اے لوگو اللہ کی سنو، اللہ کی اطاعت کرو، یسمع لک، دنیا کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو دنیا کا ذرہ ذرہ تمہاری اطاعت میں لگ جائے گا۔ جیسے اس کے متعلق ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکۃ المکرمہ کے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی نصیحت میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اگر تم اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہو گے، تو تم اگر اس پہاڑ کو اگر چلنے کا حکم دو گے اور اس پہاڑ کی طرف اگر اشارہ کرو گے تو یہ پہاڑ بھی تمہارے لیے چلنا شروع کر دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جس پہاڑ پر کھڑے تھے وہ پہاڑ نے چلنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے یہ عالم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ پہاڑ کیسے چلنے لگ گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ، میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا، میں تو لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، تو رک جا۔ تو وہ فوراً پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک وقت کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان پر جب اللہ کی محبت غالب آ گئی تو انہوں نے اپنے تخت و تاج کو، انہوں نے اپنے عیش و آرام کو لات مار کر جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ یہ ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی بوسیدہ سی گدڑی سل رہے تھے کہ اچانک ان کے قائم مقام بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا، اور اس کی نظر جب ابراہیم بن ادہم پر پڑی تو اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے پرانے بادشاہ کا حال معلوم کر لوں۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ ابراہیم، تم اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کر، تم اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر، تم اپنی حکومت کو چھوڑ کر یہ کیسی فقیری والی زندگی گزار رہے ہو؟ تو اس پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم تو کچھ اللہ کے بندوں کے جسم پر حکومت کرتے ہو، لیکن اللہ نے مجھے دنیا کی ہر مخلوق کے اوپر حکومت دی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق پر تمہیں کیسے دسترس حاصل ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جس سوئی سے وہ اپنی گدڑی سل رہے تھے وہ سوئی سمندر میں پھینک دی اور اللہ سے لو لگایا اور کہا کہ اللہ، مجھے یہ سوئی واپس چاہیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی دبا کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے جو میں نے سمندر میں پھینکی تھی، مجھے میری ہی سوئی واپس چاہیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جو سوئی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر میں پھینکی تھی، اسی سوئی کو ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں دبائے ہوئے آ کر سمندر کے کنارے لگ گئی۔ تو یہ اللہ کی اطاعت کرنے کا ثمرہ ہے۔ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا، کہ جس وقت میں ان کی جماعت افریقہ کی جنگل میں پہنچی تھی، اور ہم بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ افریقہ کا جنگل اتنا خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا ہے کہ اس جگہ پر لوگ دن میں گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے اژدھے، دہاڑتے ہوئے شیر اور دندناتے ہوئے ہاتھی
اور ڈکارتے ہوئے بھیڑیے موجود ہیں۔ اتنے خطرناک جانوروں کے بیچ ان کی جماعت گئی اور ایک ٹھکانے پر پہنچی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس جماعت کے امیر تھے، انہوں نے آگے آ کر ایک آواز لگائی کہ اے جنگل کے جانوروں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم تمہیں خدا کی خدائی کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم اپنے اس جنگل کو خالی کر دو، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس جنگل کو خالی نہیں کیا، اس کے بعد ہم تمہیں جہاں پائیں گے وہاں قتل کر دیں گے۔ بس عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ آواز لگانا تھا کہ اللہ نے ان کی آواز کو اس جنگل کے ایک ایک جانور کے کان میں پہنچا دیا۔ اب جیسے ہی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ آواز کو اللہ نے ان جانوروں کے کانوں میں پہنچا دیا، اور جیسے ہی یہ آواز ان کے کان میں پڑی، انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس جنگل کو خالی کر دیا، اور انہوں نے اس جنگل سے ایسے خالی ہو گئے اور ایسے نکل گئے جیسا کہ آقا کے سامنے غلام اپنا سر جھکا کر کے جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی آواز میں وہ کون سی جادو تھی کہ جس نے ان جانوروں کو اس جنگل کے خالی کرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ یہی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا، اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ کی سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے ایک ایک حکم پر اپنی زندگی گزارو اور اللہ کے تمام احکامات پر ثابت قدم رہو، تو دنیا کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں لگ جائے گی۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، تو زمین اور آسمان کی حکومت اللہ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔